الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآله وصحبه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأوفوا بعهدي أوفي بعهدكم وإياي فارهبون صدق الله العظيم۔ کل کے درس میں اللہ جل شانہ کا انعام انسانیت کے اوپر، جو عام انسانوں کے اوپر اللہ کا انعام تھا، اکرام تھا، اس کو ذکر کیا گیا۔ آج کے درس میں جو اللہ کے خاص انعامات خاص امتوں پر ہوئے، خاص انسانوں پر ہوئے، تو ان کے حصے میں سے بنی اسرائیل کے اوپر جو اللہ کا خصوصی انعام ہوا بنی اسرائیل کے اوپر، تو اس کا تذکرہ ہوگا۔ بنی اسرائیل کے بارے میں پہلے تھوڑی سی معرفت ہو جائے کہ اسراء کی معنی ہے عبد، اور ایل کی معنی ہے اللہ، یعنی عبد اللہ کا بندہ، اور یہ حضرت یعقوب علیہ السلام کا لقب تھا۔ یعقوب علیہ السلام حضرت اسحاق علیہ السلام کے بیٹے تھے، اور اسحاق علیہ السلام ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے تھے۔ پھر یعقوب علیہ السلام کی اولاد میں سے حضرت یوسف علیہ السلام وہ پیغمبر تھے۔ جمہور کے نزدیک ان کی باقی اولاد میں کوئی اور پیغمبر نہیں تھا، وہی پیغمبر تھے یوسف علیہ السلام، اور 11 بھائی ان کے اور تھے۔ پھر ان کی اولاد میں نیچے انبیاء در انبیاء آئے، مفسرین کے نزدیک 4000 تک ان کی اولاد میں انبیاء تشریف لائے، ان پر کتب بھی نازل ہوئے۔ ان کی اولاد کو بنی اسرائیل کہا جاتا ہے، یعقوب علیہ السلام کی اولاد کو بنی اسرائیل کہا جاتا ہے۔ آج کے زمانے میں ہم یہودی کہتے، تو یہودی حضرت یعقوب علیہ السلام کا جو بڑا بیٹا تھا، حضرت یوسف علیہ السلام کی جو سوتیلے بھائیوں میں جو بڑا تھا اور دیندار تھا، یہودا نام تھا اس کا، اس کی طرف منسوب ہے، اس نسبت سے ان کو یہودی بھی کہا جاتا ہے۔ انعامات کو ذکر کیا جا رہا ہے۔ اللہ جل شانہ فرماتے یا بنی اسرائیل اذکروا، اے اسرائیل علیہ السلام کی اولاد یاد کرو نعمتی، میری نعمتوں کو، التی وہ نعمت، انعمت علیکم جو میں نے تمہاری اوپر کی، واوفوا بعہدی اور میرے عہد کو پورا کرو، یعنی تم لوگوں نے جو میرے ساتھ میرے اوپر ایمان، میری شریعت، میرے احکام کی اطاعت کا عہد کیا، اس کو پورا کرو۔ اوفی بعہدکم، میں بھی تمہارے عہد کو پورا کروں گا، جن تمہارے ساتھ جو ہے نا جو عہد کیا ہے، کیا ہے وہ، کیا ہے ادخلکم فی الجنہ، میں تم لوگوں کو جنت میں داخل کروں گا، وہ ہے وَإِيَّايَ فَارْهَبُونَ، اور خاص مجھ ہی سے ڈرو، وَآمِنُوا اور ایمان لاؤ، بما اس وحی کے اوپر انزلت جو میں نے اتاری، مصدقاً جو تصدیق کرنے والی ہے، مصدقاً مصدقاً دونوں طرح سے پڑھا جا سکتا ہے۔ مصدقاً اس میں فاعل کا صیغہ ہے جو تصدیق کرنے والا، مصدقاً جو تصدیق، جس کی تصدیق ہوئی ہے، جو تصدیق شدہ ہے، مفعول کسی کے پر ہو، تو مصدقا لما معکم جو تصدیق کرنے والی ان کتابوں، ان شریعت و ان وحیوں کی، لما معکم جو تمہارے پاس ہے، ولا تکونوا اور مت ہو جاؤ، اول کافر پہلے انکار کرنے والے بھی اس پر، ولا تشتروا اور مت لو بآیاتی میرے آیاتوں پر، ثمنا قلیلا تھوڑے سے مول، وإیایا فاتقون اور خاص مجھ ہی سے ڈرو، ولا تلبسوا الحق بالباطل ولا تلبسوا الحق اور مت ملاؤ حق کو بالباطل باطل کے ساتھ، حق اور باطل کو خلط ملط آپس میں مت کرو، وتکتموا الحق اور حق کو مت چھپاؤ، وانتم تعلمون اور تم جانتے ہو۔ حق کو چھپانا، کتمان دو قسم کا ہے، ایک یہ ہے کہ حق کو بیان نہ کیا جائے اور اس کو اتنا چھپایا جائے کہ بعد میں آنے والی نسلوں کو حق کا پتہ ہی نہ چلے کہ حق کیا ہے،
دوسرا یہ کہ حق اور باطل کو خلط ملط کیا جائے کہ شناخت نہ ہو سکے کہ حق کیا ہے باطل کیا ہے. ایسے ہی بدعت بھی ہے. بدعت اس کو آج کے زمانے میں لوگوں نے دین میں اتنا خلط ملط کر دیا ہے کہ لوگوں کو تمیز ہی نہیں رہا کہ یہ جو ہے نا بدعت ہے کہ دین ہے. ایک انسان گناہ کرتے زنا کرتا ہے شراب پیتا ہے، امید ہے وہ توبہ کر لے گا، اللہ اس کی مغفرت کر لے گا، اس کی توبہ قبول کر لے گا. لیکن بدعتی کی مغفرت نہیں ہے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ان اللہ تعالی قد حجب التوبۃ، اللہ جل شانہ نے بند کر دیا توبہ کا دروازہ ان کل صاحب بدعت، ہر بدعتی پر. اس کی وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ بدعتی بدعت کو گناہ سمجھتا نہیں، اس کو دین سمجھتے. تو کوئی دین سے توبہ کرتا ہے؟ دین سے تو کوئی توبہ نہیں کرتا، بلکہ دین کے اوپر عمل کرتے، اور دین میں جو ہے نا انسان وہ زیادہ محنت کرتا ہے تو پھر اپنی بدعت میں زیادہ لگا رہتا ہے. اس لیے ہر چیز کو پرکھنے کا معیار قرآن اور حدیث ہے. قرآن حدیث پر ہر چیز کو پیش کرو. آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی کو دیکھو، صحابہ کی زندگی کو دیکھو. جو چیز آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی میں ملے، آپ کی سیرت کی کتابوں کا مطالعہ کریں، اس میں دیکھیں، صحابہ کو سیر صحابہ پڑھیں، پھر ٹھیک ہے، بدعت سے بچے رہو گے. واقیم الصلاۃ، اور نماز کو قائم کرو، وآتوا الزکوٰۃ، اور زکوٰۃ کو ادا کرو، ورکعوا مع الراکعین، اور رکوع کرو رکوع کرنے والوں کے ساتھ، یا جھکو عاجزی کرو عاجزی کرنے والوں کے ساتھ، یا تابع بنو اتباع کرنے والوں کے ساتھ. اتامرون الناس، آیا تم حکم کرتے ہو، بالبر نیکی کا، لوگوں کو حکم کرتے ہو نیکی کا، وتنسون انفسکم، اور اپنے آپ کو بلا چکے ہو، وانتم تتلون الکتاب، اور حال یہ ہے کہ تم تو کتاب پڑھتے ہو. افلا تعقلون، آیا تم کو سمجھ نہیں ہے؟ کتاب پڑھتے ہو، لوگوں کو نیکی کا حکم کرتے ہو، اور خود جو ہے نا اس پر عمل نہیں کرتے، اپنے آپ کو بلا دیا. یہ بھی جو ہے نا خباثت تھی بنی اسرائیل کی. وَاسْتَعِینُوا، اللہ سے مدد طلب کرو، بالصبر، صبر کے ذریعے سے، والصلاۃ، اور نماز کے ذریعے سے. اللہ کی مدد کو حاصل کرنے کا سب سے بہترین ذریعہ اللہ نے قرآن میں بتا دیا، صبر کرو اور نماز پڑھو. دوسری جگہ پر آتے ہیں وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ، اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. یہاں بھی اللہ نے فرما دیا کہ وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، اللہ سے مدد طلب کرو نماز اور صبر کے ذریعے سے. تو مدد تو صرف اللہ سے طلب کی جاتی ہے، غیر اللہ سے مدد طلب نہیں کی جاتی. بعض لوگ کہتے ہیں کہ یہاں سے استدلال کرتے کہ دیکھیں اللہ نے فرما دیا کہ مدد طلب کرو نماز اور روزے سے. نماز اور روزے سے نہیں، نماز اور روزے کے ذریعے سے طلب کرو. کس سے طلب کرو؟ اللہ سے طلب کرو. وَإِنَّهَا، اور بے شک یہ جو ہے کیا، یہ نماز، لَكَبِيرَةٌ، یہ بہت بڑا ہے، سخت عمل ہے. الا، مگر ان لوگوں پر، عَلَى الْخَاشِعِينَ، جو عاجزی کرنے والے، خشوع کرنے والے، عاجزی کرنے والے. الذین، وہ عاجزی کرنے والے کون ہیں؟ ان کی تفسیر بیان کی جا رہی ہے. یظنون، جو یوقنون کے معنی میں جو یقین کرتے ہیں، انہم ملاقو ربہم، کہ وہ ملاقات کریں گے اپنے رب سے، یعنی قیامت کے اوپر، اور اللہ کے حضور پیش ہونے کا یقین ہے ان کو. وانہم الیہ راجعون، اور یہ کہ ان کو یہ یقین ہے کہ اس اللہ کی طرف یہ لوگ لوٹائے جائیں گے. تو یہ ان کا جو ہے نا گمان نہیں، بلکہ یہ ان کا یقین ہے. یہاں تک اس رکوع میں اللہ جل شانہ نے بنی اسرائیل کے اوپر اپنی انعامات کو ذکر کرنے کے بعد ان کو تنبیہ فرمائی کہ تمہارے اندر جو خباثت ہے اس کو ختم کرو اور میری اطاعت میں آ جاؤ، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو، اتباع کرو. وَآمِنُوا بِمَا أَنزَلْتُ، اس سے جو نا جو میں نے اتاری، کیونکہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام پر قرآن اتری اور یہ قرآن کا انکار کر رہے تھے،
تو یہاں سے اللہ جل شانہ نے ان کو یہ بتایا کہ دیکھیں اپنے انعامات میں نے آپ پر کیا اور آپ کے اندر یہ خباثتیں پائی جاتی، اس کو ختم کرو اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی اطاعت کرو۔ رب نے چاہا تو کل ان کی مزید جو خباثتیں ہیں ان کو ذکر کیا جائے گا۔ ابھی لفظی ترجمے کی طرف متوجہ ہو جائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا بنی اسرائیل اذکروا، اے بنی اسرائیل اذکروا یاد کرو، نعمتی میری نعمتوں کو، التی وہ انعامات، انعمت علیکم جو میں نے تمہارے اوپر کی، واوفوا بعہدی اور میرے عہد کو پورا کرو، اوفوا بعہدکم میں تمہارے عہد کو پورا کروں گا، وَإِيَّايَ فَارْهَبُونِ اور خاص مجھ ہی سے ڈرو، وَآمِنُوا اور ایمان لاؤ، بما انزلت جو میں نے اتاری، مصدقاً جو تصدیق کرنے والی، لما ان شریعت و ان کتابوں کی، معکم جو تمہارے ساتھ ہے، ولا تکونوا اور مت ہو، اول کافر پہلے انکار کرنے والے، بھی اس میری وحی جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر اتری ہے اس کا پہلے انکاری مت ہو جاؤ، ولا تشتروا بآیاتی ثمنا قلیلا اور مت لو تھوڑے سے مول میرے آیتوں کے بدلے، وَإِيَّايَ فَاتَّقُونِ اور خاص مجھ ہی سے ڈرو، وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ اور حق کو باطل کے ساتھ خلط ملط مت کرو، وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ اور حق مت چھپاؤ، وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ اور تم جو نہ جانتے ہو، وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ نماز کو قائم کرو، زکوٰۃ کو ادا کرو، وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ اور رکوع کرو رکوع کرنے والوں کے ساتھ، أَتَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبِرِّ آیا تم حکم کرتے ہو لوگوں کو نیکی کا، وَتَنْسَوْنَ أَنفُسَكُمْ اور اپنے آپ کو بلا دیا، دوسرے کو عمل کی تلقین کرتے ہو خود عمل نہیں کرتے، وَأَنْتُمْ تَتْلُونَ الْكِتَابَ اور حال یہ ہے کہ تم پڑھتے ہو کتاب، أَفَلَا تَعْقِلُونَ آیا تم کو سمجھ نہیں ہے، وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ اللہ سے مدد طلب کرو نماز اور روزے نماز اور صبر کے ذریعے سے، وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ اور یہ تو بہت بڑا عمل ہے، الا مگر ان کے لیے نہیں ہے، عَلَى الْخَاشِعِينَ جو خشوع عاجزی کرنے والی ہے وہ صبر اور نماز کر سکتے ہیں، الذین وہ عاجزی کرنے والے، یظنون جن کا یقین ہے، انہم ملاقو ربہم کہ وہ ملاقات کریں گے اپنے رب سے، وانہم الیہ راجعون اور یہ کہ وہ اپنے رب کی طرف لوٹائے جائیں گے۔ سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔